ملک ایران میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت طوطا تھا۔ سوداگر یہ طوطا ہندوستان کے جنگل سے پکڑ کے لایا تھا۔ طوطا بہت ہی خوبصورت پیاری پیاری باتیں کرتا تھا اور سوداگر کو بہت عزیز تھا۔ ایک مرتبہ سوداگر کو تجارت کے سلسلے میں ہندوستان جانا پڑا۔ سفر پر جانے سے قبل وہ پنجرے کے پاس گیا اور طوطے سے کہنے لگا، پیارے طوطے، میں تمہارے وطن ہندوستان جا رہا ہوں۔ وہاں میرا گزر اسی جنگل سے ہوگا جہاں تمہارے ساتھی رہتے ہیں۔ اگر تمہیں انہیں کوئی پیغام دینا ہے تو بتاؤ، میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گا۔ طوطے نے جواب دیا کہ مالک، آپ میرے دوستوں کو صرف اتنا کہہ دو کہ وہ تو بڑے مزے سے وطن کے جنگل میں رہتے ہیں، آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، مگر میں بد نصیب وطن سے دور اس پنجرے میں بند ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ جب سوداگر ہندوستان پہنچا تو پتہ کیا ہوا؟ تو اپنے قافلے کے ہمراہ اس کا گزر اسی جنگل سے ہوا جہاں طوطے کے دوست رہتے تھے۔ وہاں بہت سے خوبصورت طوطے درختوں پر بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر سوداگر کو اپنے طوطے کا پیغام یاد آ گیا اور اس نے بلند آواز میں انہیں وہ پیغام سنایا۔ جیسے ہی سوداگر نے وہ بات ختم کی تو ایک طوطے کی حالت خراب ہو گئی اور بری طرح تڑپنے لگا اور درخت کی شاخ سے گر کر دم توڑ دیا۔ اور یہ دیکھ کر سوداگر کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ میرے طوطے کے بالکل قریبی رشتہ دار تھا جو اس کا دردناک پیغام سنتے ہی چل بسا۔ جب سوداگر اپنے وطن پہنچا تو اس نے طوطے کو اس کے رشتہ دار کی موت کا حال بیان کیا جو اس کا دردناک پیغام سنتے ہی دنیا سے چل بسا تھا۔ سوداگر کی بات سنتے ہی طوطے نے پنجرے کے فرش پر گر کر تڑپنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور جسم بے جان ہو گیا۔ اپنے پیارے طوطے کی موت پر سوداگر بہت غمزدہ ہوا اور اس نے خوب آنسو بہائے۔ اس نے پنجرا کھول کر طوطے کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ جیسے ہی سوداگر نے طوطے کو پھینکا، طوطے نے پھڑپڑانا شروع کیا اور قریبی شاخ پر دور جا کر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر سوداگر بہت حیران ہوا اور طوطے سے کہنے لگا کہ اے بے وفا طوطے، میں تجھے اتنا عزیز رکھتا تھا مگر تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ طوطا یہ سن کے بولا، تم مجھے اس لیے عزیز رکھتے تھے کیونکہ میں اچھی باتیں کر کے تمہارا جی بہلاتا تھا، مگر اے بے وقوف انسان، تم نے مجھے وہ ترکیب بتائی جو میرے دوست نے ترکیب میرے لیے بھیجی تھی، میں نے اس پر عمل کیا اور اس کی طرح مردہ بن گیا۔ تم نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیا۔ اب تم خود بتاؤ، جب سب کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہو تو پھر مجھے کیوں برا کہتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے طوطے نے اپنے مالک کو الوداع کیا اور گنگناتا ہوا وطن روانہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ آزادی کی قدر کریں اور ملک کو صحیح راستے پر گامزن کریں، ملک کی معیشت کو سٹرونگ کریں اور کسی کی باتوں میں مت آئیں کیونکہ لوگ آپ کو ورغلائیں گے۔